بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قانون شریعت سے درس عقیدہ جاری ہے اور اس کا پیج نمبر 4140 پر آج ہم پڑھیں گے معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے، اور مزید بھی آگے چلیں گے۔ معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ اگر کوئی بھی ایسا کام جس کا جو عادتاً ناممکن ہو، وہ کام جو عادتاً ممکن نہیں ہے، مثلا ہوا میں اڑنا پاسبل نہیں ہے ایک آدمی کے لیے بغیر کسی چیز کے، اسی طریقے سے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، یا اسی طریقے سے سورج کو اشارہ کرنا تو وہ واپس آ جائے، یا بادلوں کو اشارہ کرنا وہ برسنا شروع کر دیں، یا درخت کو اشارہ کرو تو وہ اپنی جگہ سے نکل کر جگہ بدل کر کسی اور جگہ پہنچ جائے۔ تو یہ کام ممکن نہیں ہے، عادتاً ممکن نہیں ہے۔ عادتاً ممکن نہیں ہے مطلب یہ کہ یہ نارملی ہوتے نہیں ہیں، ہر آدمی سے یہ کام نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے کوئی بھی کام اگر کسی اللہ کے نبی سے صادر ہوتے ہیں تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اگر یہی کام اللہ کے نبی کریں، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے انگلی کے اشارے سے، اسی طرح درختوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سجدہ کیا، اسی طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اشاروں سے یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہتھیلی میں کنکروں نے کلمہ پڑھا، تو یہ چیزیں عادتاً ممکن نہیں ہے، مگر اللہ کے نبی سے صادر ہوں تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ اور اس طرح کے کام اگر اللہ کے ولی سے صادر ہوں، عادتاً ناممکن ہو مگر اس کا صدور اللہ کے ولی سے ہو، تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ یہ ہے بیسک فرق معجزہ اور کرامت میں۔ دونوں چیزیں ہوتی عادتاً ناممکن ہیں، اللہ کے ولی سے صادر ہوں تو کرامت، اللہ کے نبی سے صادر ہوں تو معجزہ۔ اور اگر کوئی کافر کر کے دکھائے، کوئی بدکار کر کے دکھائے، کوئی بے ایمان شخص کر کے دکھائے تو اسے پھر استدراج کہتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے اس کے اندر جادو کا دخل ہو سکتا ہے اس کے اندر نظر بندی کا دخل ہو، تو اسے معجزہ یا کرامت نہیں کہیں گے، پھر اسے استدراج کہیں گے۔ چنانچہ قانون شریعت میں مصنف علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ وہ عجیب و غریب کام جو عادتاً ناممکن ہو، جیسے نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں پیش کرے اور اس سے منکرین عاجز ہو جائیں، یعنی جو لوگ نبی کو نہیں مانتے، جو انکار کرتے ہیں، وہ عاجز ہو گئے کہ اب بالکل ویسا کام کر کے دکھا نہیں سکتے، تو اسے وہ معجزہ ہے۔ جیسا مردے کو زندہ کرنا، انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، اور وغیرہ اس جیسی مثالیں میں نے آپ کو دی۔ تو اس کو معجزہ کہنے کی وجہ کیا ہے کہ منکرین عاجز ہو جاتے ہیں ویسا کرنے سے۔ جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قرآن پڑھ کر سنایا تو منکرین عاجز ہو گئے ویسا قرآن لانے سے، ویسی آیات لانے سے، ویسا کلام لانے سے۔ تو یہ قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہوا۔ اور اگر ایسی عجیب و غریب بات اگر ولی سے ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر نڈر یا بدکار کافر سے ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ معجزے کو دیکھ کر نبی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے، جس کے ہاتھ پر قدرت کی معجزے کو دیکھ کر نبی کی سچائی کا یقین ہوتا ہے۔ نبوت کے لیے معجزہ شرط نہیں ہے، لیکن نبی اگر معجزہ لے کر آتے ہیں تو معجزہ دیکھ کر نبی کی سچائی کا مزید یقین ہو جاتا ہے کہ جس کے ہاتھ پر قدرت ایسی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، جس کے ہاتھ پر قدرت کی ایسی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ جس کے مقابل جو ہے وہ عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، جس کے مقابل سب لوگ عاجز اور حیران ہو گئے، ضرور وہ خدا کا بھیجا ہوا ہوگا۔ کوئی جھوٹا نبی کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر کے معجزہ ہرگز نہیں دکھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو معجزہ ہرگز نہیں عطا فرماتا، ورنہ سچے اور جھوٹے میں فرق نہیں رہے گا۔ تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ معجزہ کیا اور نبوت کیا ہے۔ یہاں ایک ضمن بات عرض کروں کہ عام طور پر لوگ جو ہے وہ ہر انہونی بات کو معجزہ کہہ دیتے ہیں، کہ کوئی بھی چیز ہو گئی، مثال کے طور پر بندہ 1 گھنٹے کا راستہ 15 منٹ میں طے ہو گیا، یا آدھے گھنٹے میں طے ہو گیا، یار آج تو بڑا معجزہ ہو گیا، راستے میں ٹریفک کی نہیں ملا، میں 10 منٹ میں پہنچ گیا۔ تو ہر بات کو معجزہ نہیں کہہ دینا چاہیے، یہ خاص ٹرمینالوجی ہے، یہ خاص اصطلاح ہے جو نبیوں سے صادر ہونے والے کام جو عادتاً ممکن نہ ہو اسی کے لیے بولا جاتا ہے، اسی پر رکھا جائے۔ ہاں اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ اور اسے ایسا کام ہوا تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی کرامت ہے،
کرامت جو ہے وہ اللہ کے ولی کے لیے یا اللہ کے نیک بندوں کے لیے یہ کہی جا سکتی ہے۔ معجزے کا لفظ جگہ جگہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جو اس کا محل ہے وہیں استعمال کیا جائے۔ نبی کی لغزش کا حکم، انبیاء کرام علیہم السلام سے جو لغزشیں ہوئیں ان کا ذکر تلاوت قرآن، روایات حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ اوروں کو ان سرکاروں میں لب کشائی کی کیا مجال؟ اللہ تعالیٰ ان کا مالک ہے، جس محل پر جس طرح چاہے تعبیر فرمائے۔ وہ اس کے پیارے بندے ہیں، اپنے رب کے لیے جس قدر چاہیں تواضع، عاجزی، انکساری کریں۔ دوسرا ان کلمات کو سند نہیں بنا سکتا، یعنی نبی کی بھول چوک کے موقع پر اگر اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ کسی نبی کو کہا یا نبی نے انکساری عاجزی کے طور پر اپنے آپ کو کہا، کسی امتی کو نبی کے حق میں ایسے کلمات کہنا ناجائز اور حرام ہے۔ بہت ہی واضح مسئلہ ہے، جیسے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، قرآن پاک کی آیت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ آدم علیہ السلام نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ جملہ ہمارے لیے کہنا جائز نہیں ہے۔ قرآن کی آیت میں ہے، ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام نے بطور عاجزی، بطور انکساری، بطور تواضع، کیونکہ وہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ معبود ہے، تو آدم علیہ السلام نے اپنے لیے کہا، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو قرآن میں بیان کیا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ کر سکتا ہے، اس نے کیا۔ لیکن میری اور آپ کی کیا مجال کہ ہم اپنی باتوں میں اور اپنی گفتگو میں یہ کہنا شروع کر دیں کہ آدم سے بھی تو غلطی ہوئی تھی، معاذ اللہ، آدم نے بھی تو یوں کیا تھا، معاذ اللہ۔ تو یہ ہم اس طرح کی لب کشائی یا جرت ہم نہیں کر سکتے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ بھی واضح ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتابیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اپنا کلام پاک اتارا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور نبیوں پر دوسری کتابیں اتری، اور نبیوں کی امتوں نے ان کتابوں کو گھٹایا، بڑھایا، یعنی کم کیا، زیادہ کر دیا، اللہ عز و جل کے احکامات کو بدل ڈالا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک اتارا۔ قرآن ایک ایسی بے مثال کتاب ہے کہ ویسی کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا، چاہے تمام جہاں مل کر کوشش کرے، ایسی کتاب نہیں بنا سکتے۔ قرآن میں سارے علم ہیں اور ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ 1350 برس سے آج تک، آج اگر میں بات کروں تو 1450 برس سے آج تک ویسا ہے جیسا اترا، اور ہمیشہ ویسا رہے گا۔ سارا زمانہ بھی چاہے تو اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا۔ جو شخص کہے کہ قرآن پاک میں کسی نے کچھ گھٹایا یا بڑھا دیا ہے، اصلی قرآن امام غائب کے پاس ہے، وہ شخص کافر ہے۔ یہی اصل قرآن ہے، اسی قرآن پر ایمان لانا ہے، ہر شخص کے لیے لازم ہے۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب آئے گی، اور جو اس کے خلاف مانے وہ مومن نہیں۔ جیسا کہ بعض باطل فرقوں کا، بعض باطل عقیدہ رکھنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل قرآن جو ہے وہ غائب ہے، اس میں سے کچھ پارے غائب ہیں، کچھ حصے غائب ہیں۔ تو اس طرح کا مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جب حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تو اس میں تبدیلی ممکن نہیں۔ دوسری بات توریت، زبور، انجیل اور دیگر صحائف کی کہ ان میں تبدیلیاں ہوئیں، تو جی ہاں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کو ارشاد فرمایا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ، سورہ بقرہ۔ کہ خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا خرابی ہے، بربادی ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے یہودیوں کی۔ تو انہوں نے چونکہ ایسا کیا، توریت میں ایسا کیا گیا، اور آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کے ہر سال، 2 سال، 5 سال کے اندر نئے نسخے آتے ہیں۔ ہر ملک میں ملنے والی بائبل الگ شکل کی ہوتی ہے، ٹرانسلیشن کے نام پر الگ الگ ورژن ہیں، لیکن ہر ورژن میں آپ کو کچھ نہ کچھ تبدیلی ملے گی، اپڈیٹس آتی رہتی ہیں اس کے اندر۔ تو وہ آسمانی کتاب نہیں ہو سکتی کہ جس کے اندر اتنی زیادہ تبدیلیاں ہوں۔ وہ آسمانی کتاب، اس کی اصل آسمانی کتاب ضرور تھی، مگر اس میں اب اتنی تبدیلیاں آ گئی کہ اسے اب کتاب اللہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بس میں کیا اللہ کا کلام ہے اور کیا جو ہے وہ بندے کا کلام ہے، اتنا اس کو مکس کر دیا گیا۔ تو اب اس کی پہچان کا ایک ہی ذریعہ رہ گیا، وہ یہ کہ جو بات قرآن پاک کے مطابق ہے اس کو تو ہم مانیں گے،
اور جو بات دین اسلام اور قرآن کے مخالف ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر یہی ہوگا کہ وہ کسی نہ کسی نے اس میں بدلی ہے یا تبدیل کی ہے۔ ملائکہ یعنی فرشتوں کا بیان۔ فرشتے کون ہیں، کیا طاقت ہے ان کی، کیا کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، سوتے جاگتے بھی ہیں یا نہیں؟ اس حوالے سے مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائے، انسان کی ہو یا کوئی اور ہو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے۔ تو پہلی بات کہ فرشتے نوری جسم کی مخلوق ہیں، فرشتے نور ہیں، یعنی انسان بنا ہے مٹی سے، جنات بنے ہیں آگ سے، اور فرشتے بنے ہیں نور سے۔ فرشتے بنے ہیں نور سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جو شکل چاہے اختیار کر سکتے ہیں، بن جائیں۔ انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس غالباً دحیہ کلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ایک فرشتہ حاضر ہوا تھا، تو وہ انسانی شکل میں۔ اسی طرح حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار آئے، بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار آئے اور لوگوں نے نہیں پہچانا، اور ایک شخص آیا، جاء رجل، ایک شخص آیا اور وہ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، یہاں تک کہ اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے ملا دیے، سفید کپڑے پہنے تھے، سیاہ بال تھے، پھر اپنے ہاتھ اپنے زانوں پر رکھے اور پھر سوالات پوچھے کہ مل اسلام ومل ایمان ومل احسان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جوابات دیے، پھر وہ بندہ اٹھا اور چلا گیا۔ تو جب وہ چلے گئے، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ تو وہ اس حدیث میں جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام انسانی شکل میں آئے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ فرشتے جو ہے وہ دوسری شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ تیسری بات کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے۔ انسان تو نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، پھر روتا ہے، توبہ کرتا ہے، پھر سو جاتا ہے، پھر اٹھتا ہے، پھر بھول جاتا ہے۔ تو فرشتے یہ بھولتے نہیں ہیں، خطائیں نہیں کرتے، کھاتے پیتے نہیں ہیں، سوتے نہیں ہیں، کچھ خلاف نہیں کرتے، کوئی لغزش نہیں کرتے۔ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا بس وہی کرتے ہیں، نہ جان بوجھ کر نہ بھول کر، اس لیے کہ معصوم ہے، ہر قسم کی گناہ صغیرہ و کبیرہ سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام فرشتوں کے سپرد کر دیے ہیں۔ کوئی فرشتہ جان نکالنے پر مقرر ہے، کوئی پانی برسانے پر، کوئی ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانے پر، کوئی نامہ اعمال لکھنے پر، کوئی کسی کام پر، کوئی کسی کام پر۔ فرشتے نہ مرد ہے نہ عورت۔ ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے۔ جو یہ کہے کہ بھائی فرشتے ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، تو یہ کفر ہے۔ اور فرشتوں کو ہی کریٹر مان لینا یہ بھی کفر ہے۔ کیونکہ فرشتے بھی تو مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ نے بنائے، پہلے نہیں تھے، یہ بعد میں بنائے گئے فرشتے، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوئی۔ دوسری بات یہ کہ یہ قدیم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جب مخلوق ہے تو یہ خالق نہیں ہے، تو ان کو خالق جاننا بھی کفر ہے۔ کسی فرشتے کی ذرا سی بھی بے ادبی کفر ہے۔ بعض لوگ اپنے دشمن کو یا سختی کرنے والے کو ملک الموت کہتے ہیں، ایسا کہنا ناجائز ہے۔ ملک الموت کہہ دیتے ہیں انسان کو، ایسا کہنا جائز نہیں ہے، قریب کفر ہے۔ فرشتوں کے وجود کا انکار یا یہ کہنا کہ فرشتہ نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے، دونوں باتیں کفر ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور کچھ ہیں جو کہتے ہیں لفظ فرشتہ تو ٹھیک ہے، لیکن فرشتہ کوئی مخلوق نہیں ہے، بلکہ انسان ہی اگر اچھا ہو جائے تو فرشتہ ہے اور برا ہو جائے تو شیطان ہے۔ یعنی انسان کی دو کوالٹی کا نام ہے، اچھی کوالٹی بولتے ہیں فرشتے جیسا آدمی، تو فرشتے جیسا آدمی اس لیے بولتے ہیں کہ وہ نیکیاں کرتا ہے زیادہ۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ فرشتہ جو ہے وہ ایک صفت ہے انسان ہی کی، کہ جب بندہ نیکیاں کرے تو وہ فرشتہ اور برائیاں کرے تو وہ شیطان، تو یہ غلط ہے۔ شیطان بھی ایک اپنا وجود رکھتا ہے، فرشتہ بھی اپنا وجود رکھتے ہیں۔ تو فرشتہ نیکی قوت کو کہتے ہیں اور اس کے سوا کچھ نہیں ہے، دونوں باتیں کفر ہیں۔ جن کا بیان، جن آنکھ سے پیدا کیے گئے ان میں سے بعض کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہے بن جائے۔ شریر بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں، شریر اور بدکار جن کو شیطان کہتے ہیں۔ یعنی جن آنکھ سے پیدا کیے گئے ہیں ان میں سے بعض کو، یعنی سب کو نہیں، فرشتوں کو تو یہ طاقت سب کو تھی کہ وہ جو چاہیں شکل اختیار کریں،
مگر جنات میں سے بعض کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں. عام طور پر یہ کالے کتے کی شکل میں بھی آ جاتے ہیں، بعض اوقات کالی بلی کی شکل میں آ جاتے ہیں، بعض اوقات سانپ کی شکل میں آ جاتے ہیں. تو یہ جانوروں کی شکل عام طور پر اختیار کرتے ہیں. اب ان میں جو شریر اور بدکار جن ہے اس کو شیطان کہتے ہیں. یعنی جنات کے اندر بھی جس کا کام بہکانا اور ستانا، پریشان کرنا، شرارت کرنا، یہ ہو گیا شیطان. یعنی سارے جنات شیطان نہیں ہیں، جنات میں سے کچھ ہیں جو شیطان ہیں. یہ آدمی کی طرح عقل اور روح والے جسم ہوتے ہیں. یعنی جس طرح ہمارے پاس عقل ہے اور روح ہے، اسی طرح ان کی بھی عقل ہوتی ہے، ان کی بھی روح ہوتی ہے. کھاتے پیتے ہیں، جیتے مرتے ہیں، اولاد والے ہوتے ہیں. ان میں بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہوتا ہے، ان میں بھی جینے مرنے کا سلسلہ ہے. ان کی بھی اولادیں ہوتی ہیں. ان کی تعداد انسانوں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہوتی ہے، جس طرح کہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے. یعنی یہاں سمجھیں کہ اگر 10 انسان ہیں تو 90 جن ہیں. دنیا میں اگر مثال کے طور پر اگر 10 بلین جو ہے وہ انسان ہیں تو 90 بلین وہ جنات ہیں. یعنی جتنی بھی انسانوں کی تعداد ہے اس سے 9 گنا زیادہ عام طور پر یہ ہوتے ہیں. اور ان کی ہاں اولاد ہوتی ہے. کھاتے پیتے بھی ہیں، ہم گوشت کھاتے ہیں، یہ ہڈیاں کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ چیزیں. ان میں کافر، مومن، سنی، بد مذہب ہر طرح کے ہوتے ہیں. ان میں کچھ شیوخ کے مرید بھی ہوتے ہیں، جیسے غوث پاک رضی اللہ عنہ کے مریدوں میں جنات تھے. سب برے نہیں ہوتے، کچھ ایمان والے ہیں، جس طرح جن کا ذکر سورہ جن میں موجود ہے، 29ویں پارے کی سورہ جن میں. اور کچھ ایمان والے نہیں ہوتے، یعنی کافر ہوتے ہیں. پھر کچھ کافروں کے اندر بھی کچھ شریر ہوتے ہیں، وہ شیطان ہوتے ہیں. ان میں کافر، مومن، سنی، بد مذہب ہر طرح کے ہوتے ہیں. ان میں بدکاروں کی تعداد بنسبت آدمی کے زیادہ ہے. جس طرح انسانوں میں کچھ ایمان والے ہیں، بہت سارے کافر ہیں، یا ایک تعداد ہے ایمان والوں کی. لیکن جنات کے اندر زیادہ تعداد بروں کی ہے، کم تعداد اچھوں کی ہے. انسانوں میں بھی دیکھا جائے تو برے زیادہ ہی ہیں، لیکن نسبتاً اچھے بھی ہیں. اور جنات کے اندر اچھے بہت کم ہیں، زیادہ جو ہیں وہ برے ہیں. ان میں بدکاروں کی تعداد بنسبت آدمی کے زیادہ ہے. جن کے وجود کا انکار کرنا یا یہ کہنا کہ جن اور شیطان بدی کی قوت کا نام ہے، یہ بھی کفر ہے. یعنی آدمی یہ کہے کہ جب بندہ برائی کرتا ہے تو یہی شیطان ہے، جب بندہ برائی کرتا ہے تو یہی جن ہے. تو یہ اسی کی انسان کی قوت کو جن یا شیطان کہہ دینا یہ کفر ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا انکار ہے. قرآن پاک میں اس مخلوق کا ذکر موجود ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بہت ساری جگہوں پر جنات کا ذکر آیا، پوری سورہ جن موجود ہے جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جنات نے بات چیت کری. انا سمعنا قرآنا، اور کیا آیت ہے، قل اوحی الی انہ سمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. تو یہ پوری جو صورت ہے کہ جنات نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام سنا، قرآن سنا، حضور کو مانا، حضور پر ایمان لائے، قرآن کو مانا. تو وہ اگر جنات وہ بری قوت کا ہی نام ہے تو وہ مخلوق کون تھی جو حضور پر ایمان لائی تھی؟ اور وہ تھے جن. اس لیے ماننا پڑے گا کہ ایک مخلوق ہے جس کا نام جنات یا جنات ہے، اور ان میں بعض شیاطین ہیں. موت اور قبر کا بیان. اس وقت کا ایمان لانا بیکار ہے. ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اسے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے جب زندگی کا وقت. بلکہ میں یہ چیپٹر شروع کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ کر لیں، نہیں تو پھر خلاصہ بیان کر دیں جو بیان ہوا ابھی اس کا 3 جملوں میں. جیسے جنات کیا ہے، کون ہے، اسی طرح فرشتے کیا ہیں، کون ہیں، تاکہ ایک ریویژن بھی ساتھ ساتھ ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے حوالے سے 4 باتیں جو ذہن میں آپ کے ہوں. تو شروع کرتے ہیں. میں ریکارڈنگ کو کچھ دیر کے لیے موقوف کر دیتا ہوں. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. موت اور قبر کا بیان. کس وقت ایمان لانا بیکار ہے، یعنی وہ کون سی ایج ہے کہ اس کے بعد اب ایمان لائیں گے، یا وہ کون سا وقت ہے کہ اب ایمان لائیں گے تو فائدہ نہیں. اس بارے میں ہے کہ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اسے گھٹ سکتی ہے نہ بڑھ سکتی ہے. جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے کے لیے آتے ہیں. اس وقت مرنے والے کو دائیں بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے سارے فرشتے ہی فرشتے نظر آتے ہیں. مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے پاس عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں. اس وقت کافر کو بھی اسلام کے سچا ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، کیونکہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے
فرشتے آ گئے، روح نکالنے کے لیے آ گئے، تو اس وقت بھی کافر کو بھی اسلام کے سچا ہونے کا یقین ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، ورنہ تو فرعون بھی جب غرق ہو رہا تھا تو غرق ہوتے ہوتے اس نے کہا تھا، لیکن اس وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، بالغیب الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو اللہ تعالیٰ پر وہ جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے، تو جب دیکھ لیا تو اب تو کوئی وہ رہا ہی نہیں، تو بے دیکھے یقین کرنے کا نام ہے، اور اب فرشتوں کو دیکھ کر ایمان لاتا ہے، تو اس لیے ایسے ایمان لانے سے وہ مسلمان نہ ہوگا۔ مسلمان کی روح آسانی سے نکالی جاتی ہے اور اس کو رحمت کے فرشتے عزت کے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور کافر کی روح بڑی سختی سے نکالی جاتی ہے اور عذاب کے فرشتے بڑی ذلت سے لے جاتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر پیدا نہیں ہوتی، یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد یہ والی روح کسی اور جسم میں چلی جائے، یہ روح کا کوئی کام نہیں رہا بظاہر، تو یہ کہیں اور جا کے دوبارہ نئے جنم میں آ جائے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ کسی دوسرے بدن میں جا کر پیدا نہیں ہوتی، بلکہ قیامت آنے تک عالم برزخ میں رہتی ہے۔ عالم برزخ کیا ہے؟ نیچے حاشیے میں لکھا ہے برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور دنیا ہے، ایک عالم ہے، اٹس مین ایک دنیا ہے جس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد سے قیامت تک تمام انسانوں اور جنوں کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے، وہ جو عالم ہے وہ دنیا سے بہت بڑا ہے جہاں روحیں رہتی ہیں۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو، یعنی سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے کہ اس عالم میں کیا ہوگا، وہاں جو روحیں ہیں تو وہاں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا۔ تو دیکھیں ماں کے پیٹ میں بھی جب انسان ہوتا ہے نا، اس وقت بھی وہ ایک عالم میں ہوتا ہے، اس عالم سے جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو وہ ایک اور عالم میں آتا ہے، ایک اور جہاں میں آتا ہے، پھر اس جہاں میں انتقال ہوتا ہے تو پھر ایک اور جہاں میں جاتا ہے۔ تو ہمیں یاد ہے کہ ہمارے ساتھ ماں کے پیٹ میں کیا ہو رہا تھا؟ نہیں یاد، حالانکہ ہر شخص ماں کے پیٹ میں سے آیا ہے، یقین ہے اس بات کا کہ ماں کے پیٹ سے آیا، لیکن اس عالم کا ہمیں کچھ نہیں پتا۔ اسی طرح اس سے پہلے عالم ارواح ہے، عالم ارواح کا بھی ہمیں کچھ یاد نہیں ہے، جہاں ساری کی ساری روحیں تھی۔ اب مرنے کے بعد ایک اور عالم ہوگا، تو وہ عالم ہوگا کہ جہاں روحیں جمع ہوں گی اور ان کو حسب مراتب وہاں رہنا ہوگا۔ لیکن قیامت کے دن جو باس پرس ہے، نہ وہ عالم جنین کی ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں تم نے کیا کیا نہیں پوچھا جائے گا، عالم ارواح جو اس سے پہلے تھا وہ نہیں پوچھا جائے گا، مرنے کے بعد کا جو عالم ہے عالم برزخ نہیں پوچھا جائے گا، جو یہ عالم ہے جہاں اس وقت ہم ہیں یہاں کیا کیا یہاں پوچھا جائے گا۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری جانچ ہو تم میں سے کس کا عمل اچھا ہے۔ تو اس جہاں میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جہاں ہمارے پاس عقل ہے، شعور ہے، اور ہمارے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، اتھارٹی ہے، تو وہاں جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہاں پوچھا جائے گا، وہاں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے، دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام سے اور کسی کو تکلیف، برزخ میں کسی کو آرام ہوگا اور کسی کو تکلیف ہوگی، یعنی یوں آسان لفظوں میں قبر میں کسی کو آرام ہوگا اور کسی کو تکلیف ہوگی۔ تو وہ قبر وہ عالم برزخ ہی ہے، لیکن اسی گھڑے کو آپ عالم برزخ کہہ کر بند نہیں کر سکتے، اس لیے کہ بہت سے لوگوں کو قبر نصیب ہی نہیں ہوتی، بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ اس میں مرتے ہیں، کسی جنگل میں مر گئے، اب کسی جنگل میں مرے تو 4 شیروں نے کھا لیا، اب 4 شیروں نے کھایا تو اس کے جسم اس کے تو جو قبر ہے وہ 4 شیروں کا پیٹ بنا، تو کیا وہ جہاں جہاں ہے وہی عالم برزخ ہے۔ کوئی سمندر میں غرق ہوا، سمندر میں ہی رہ گیا، تو وہی اس کا عالم برزخ ہے۔ کوئی قبر میں ہے تو اس کی قبر۔ تو دنیا کے بعد سے لے کر قیامت تک کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ عالم برزخ ہے، اور وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دلیل عقلی اور آیت حدیث اس بات پر گواہ ناطق ہیں کہ موت کے بعد صرف حالت کا بدل جانا اور روح باقی رہتی ہے، بدن سے الگ ہونے کے بعد خواہ عذاب میں رہے یا نعمت میں، اور مفارقت بدن کے معنی میں ہے اس کے تصرف کا انقطاع، بدن میں اس کی طاعت کی قابلیت نہ رہی، نیز یہی امام اپنے رسائل لدنیہ میں فرماتے ہیں، هذا الروح لا يموت بموت البدن، یعنی روح بدن کے مرنے سے نہیں مرتی۔
یعنی بات صرف اتنی ہے کہ جسم مر چکا ہے، جسم کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، روح نکل گئی ہے، روح باقی رہتی ہے، الگ ہو گئی ہے، اور عذاب بھی محسوس کر رہی ہے، اور جزا بھی محسوس کر رہی ہے، نعمتیں بھی محسوس کر رہی ہے، اور سزائیں بھی محسوس کر رہی ہے۔ بس بات یہ کہ مفارقت بدن، یعنی بدن سے الگ ہو گئی ہے، اور اس کے تصرف کا انقطاع جب یہ الگ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے بدن کے اندر اب کوئی قابلیت نہیں رہی کچھ کرنے کی، ہلنے جلنے کی، دیکھنے کی، جسم میں صلاحیت نہیں رہی۔ البتہ روح جو ہے وہ سب چیزیں دیکھ بھی رہی ہے، ملاحظہ بھی کر رہی ہے، لیکن اب چونکہ ایکشن وہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے پاس کوئی بدن نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، البتہ وہ محسوس کرتا ہے۔ تو کہاں تھے ہم؟ حاشیہ نمبر 1 جی۔ تو بلکہ قیامت تک عالم برزخ میں رہتی ہے یہ خیال کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، چاہے آدمی کا بدن ہو یا جانور کا یا پیڑیا پودے میں، یہ غلط ہے، اس کا ماننا کفر ہے، اور اس کو آواگون اور تناسخ کہتے ہیں۔ کسی اور بدن میں چلے جانا، دوسرے جنم میں آنا، یہ تمام چیزیں فتنے ہیں اور اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے۔ موت کیا ہے؟ موت یہ ہے کہ روح بدن سے نکل جائے لیکن روح مٹ نہیں جاتی، عالم برزخ میں رہتی ہے۔ مرنے کے بعد روح کہاں رہتی ہے؟ ایمان و عمل کے اعتبار سے ہر ایک کی روح الگ الگ جگہ مقرر ہے، قیامت آنے تک وہیں رہے گی، کسی کی عرش کے نیچے، کسی کی اعلیٰ علیجین میں، کسی کی زمزم شریف، کسی کی جگہ اس کی قبر پر ہے، اور کافروں کی روحیں قید میں رہتی ہیں، کسی کی چاہے برہوت اور کسی کی سجین میں، اور کسی کی اس کے مرگھٹ یا قبر پر۔ چاہے برہوت کیا ہے؟ یمن میں واقع ایک کنواں ہے جہاں پر کفار کی روحیں ہوتی ہیں، یا جہنم کی ایک وادی ہے، تیسرے نمبر پہ جو ہے وہ سجین، سجین جہنم کی ایک وادی ہے، یا تو اس میں رہتی ہیں، اور مرگھٹ کہتے ہیں جہاں ہندو مردے جلاتے ہیں وہاں رہتی ہے، یا پھر جن کو دفنایا جاتا ہے تو ان کی قبر میں رہتی ہے۔ کیا روح بھی مرتی ہے؟ بہرحال روح مرتی یا مٹتی نہیں بلکہ باقی رہتی ہے، اور جس حال میں بھی ہو اور جہاں کہیں بھی ہو اپنے بدن سے ایک طرح کا لگاؤ رکھتی ہے۔ بدن کی تکلیف سے اسے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور بدن کے آرام سے وہ آرام پاتی ہے۔ جو قبر پر آئے اسے دیکھتی ہے، پہچانتی ہے، بات سنتی ہے۔ مسلمان کی نسبت تو حدیث شریف میں آیا کہ جب مسلمان مر جاتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ روح کے لیے کوئی جگہ دور یا نزدیک نہیں بلکہ سب برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ مرنے کے بعد جو نیک لوگ ہیں ان کی روح کہیں بھی جا سکتی ہے، کیونکہ قریب ہونا، نزدیک ہونا، دور ہونا، قریب ہونا یہ جسم کے لیے ہے، باڈی کے لیے یہ تمام باتیں ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو نوازے تو روح تو جہاں چاہے جا آ سکتی ہے۔ جو یہ مانے کہ مرنے کے بعد روح مٹ جاتی ہے وہ بد مذہب ہے۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے، اس کی بولی عوام جن اور انس کے سوا حیوانات وغیرہ سنتے ہیں۔ مردہ کلام بھی کرتا ہے اور اس کی بولی عوام یعنی جن و انس کے سوا حیوانات وغیرہ بھی سنتے ہیں۔ دفن کے بعد قبر مردے کو دباتی ہے، ہر مردے کو دباتی ہے۔ مومن کو اس طرح دباتی ہے جیسے ماں بچے کو دباتی ہے، اور کافر کو اس طرح دباتی ہے کہ اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ جب لوگ دفن کر کے لوٹتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ یہ سب صحیح احادیث میں کے خلاصے ہیں۔ منکر نکیر کیسے ہیں، کب آتے ہیں، کیا سوال کرتے ہیں؟ منکر نکیر دو فرشتے ہیں جو زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، یعنی ایک بندہ قبر میں ہوتا ہے تو زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں، شکل بہت ڈراؤنی ہوتی ہے، ان کا بدن کالا ہوتا ہے، آنکھیں نیلی ہوتی ہیں یعنی بلو ہوتی ہیں، اور کالی ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی، جن سے آگ کی طرح لپٹ نکلتی ہے، آگ نکل رہی ہوتی ہے ان کی آنکھوں سے، ان کے ڈراؤنے بال سر سے پاؤں تک، ان کے دانت بڑے بڑے جن سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ وہ مردے کو جھنجھوڑتے ہیں، جھڑک کر اٹھاتے ہیں، اور بہت سختی کے ساتھ بڑی کڑی آواز سے یہ 3 سوال کرتے ہیں۔ من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ مردہ اگر مسلمان ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے کا جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، اور تیسرے کا جواب دے گا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے رسول ہے۔ نیک آدمی تو یہ سوالوں کے جواب دے دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت نازل ہو، اور سلام مصطفیٰ جان رحمت پر۔ اب آسمان سے یہ آواز آئی کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا کپڑا پہناؤ، جنت کا دروازہ کھول دو، اب جنت کی ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہے گی
جہاں تک نگاہ پھیلے گی وہاں تک قبر چوڑی چمکیلی کر دی جائے گی. فرشتے کہیں گے سو جا جیسے دھولا سوتا ہے، جیسے دھولا سوتا ہے. یہ نیک پرہیزگار مسلمانوں کے لیے ہوگا. گناہ گاروں کو ان کی گناہ کے مطابق عذاب بھی ہوگا اور ایک زمانے تک. پھر بزرگوں کی شفاعت سے یا ایصال ثواب سے اور دعائے مغفرت سے یا محض اللہ کی مہربانی سے یہ عذاب اٹھ جائے گا. پھر چین ہی چین ہوگا. اگر مردہ کافر ہے تو سوال کا جواب نہ دے سکے گا اور کہے گا ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو کچھ نہیں معلوم. اب ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ، آگ کا کپڑا پہناؤ، جہنم کا ایک دروازہ کھول دو. وہ اس کی گرمی اور لپٹ پہنچے گی. عذاب دینے کے لیے 2 فرشتے مقرر ہوں گے جو بڑے بڑے ہتھوڑے مارتے رہیں گے اور سانپ اور بچھو بھی کاٹتے رہیں گے اور قیامت تک طرح طرح کے عذابات ہوتے رہیں گے. قبر میں کس سے سوال نہیں ہوتا. حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سے نہ قبر میں سوال ہو نہ انہیں قبر دبائے، اور سوال تو بعض امتیوں سے بھی نہ ہوگا. جیسے جمعہ اور رمضان میں مرنے والا مسلمان جمعے کے دن اور رمضان میں مرنے والا مسلمان قبر میں آرام اور تکلیف کا ہونا حق ہے. یعنی یہاں بات ختم ہو گئی کہ جمعے اور رمضان میں مرنے والے مسلمان سے بھی سوالات نہیں ہوں گے. قبر میں آرام اور تکلیف کا ہونا حق ہے. یہ الگ بات ہے کہ قبر میں آرام اور تکلیف کا ہونا یہ حق ہے. عذاب اور ثواب انسان کی کس چیز پر ہوتا ہے؟ عذاب اور ثواب بدن اور روح دونوں پر ہوتا ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ عذاب جو ہوگا وہ کس پر ہوگا؟ جسم پر ہوگا، جو باڈی ہے جو اندر دفنایا ہے اس کو، اس پر، یا روح پر؟ یا اسی طریقے سے جو فائدہ ہے، فوائد ہیں، جنت کا ملنا، نعمتوں کا ملنا، یہ کس پر ہے؟ روح پر یا جسم پر؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کوئی قبر کھلتی ہے تو اس میں آگ ہوتی ہے، کوئی قبر کھلتی ہے 5-5 10 سال بعد تو ان میں بھی جسم سلامت ہوتے ہیں. صاحب دلائل الخیرات حضرت عبد الرحمن جزوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر 66 برس کے بعد کھلی تو ان کا جسم ایسے تر و تازہ تھا، سلامت آفٹر 66 ایئرس. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس جو جن کو دفنایا ہے اس جسم پر بھی ہوتی ہے اور روح پر بھی ہوتی ہے. اسی طرح عذاب روح پر بھی ہوتا ہے اور جسم پر بھی ہوتا ہے. پھر یہاں سے آگے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقائد سمجھنے اور صحیح عقیدے پر ہمیشہ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین.